السلام علیکم کلاس 10th، ہوپ یو آل آر فائن. ہم لوگوں نے جب چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے جس پرسنالٹی کے بارے میں پڑھا تھا دیٹ واز ذوالفقار علی بھٹو. ہم نے ان کے ریفارمس کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے جو نیشنلائزیشن آف دا انڈسٹریز کی تھی، نیشنلائزیشن آف دا بینکس اور لینڈ ریفارمس، اس کے علاوہ جو ہے وہ لیبر ریفارمس. دین پھر ہم نے ان کے امپیکٹس پڑھے تھے کہ سوسائٹی پہ ان کے امپیکٹس کیا پڑے تھے. پھر ہم نے آپ کو یہ پڑھا تھا کہ ہی پریزنٹڈ دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 اور پھر ہم نے اس کے سائلنٹ فیچرز پڑھے تھے. آج ہم اسی جو ہے وہ اس کی کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کو، اور ہمارا جو نیکسٹ پرسنالٹی ہے دیٹ از ضیاء الحق. ضیاء الحق جو تھے ہی رولڈ پاکستان فار 11 years فرام جولائی 1977 ٹو دا اگست 1988 اینڈ ضیاء الحق واز کل ان ایئر کریش آن 17 اگست 1988 اور 1988 میں وہ ایک ہوائی حادثے میں جو تھے وہ جہاں باغ ہو گئے تھے. اینڈ ہی واز دا چیئرمین آف دا سینٹ. غلام اسحاق خان ٹک اوور ایز دا کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور ان کے بعد جو تھے وہ غلام اسحاق خان جو تھے وہ کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وٹ آر دا سرکمسٹانسز وچ لیڈ ٹو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وٹ آر دا سرکمسٹانسز جو کہ وجہ بنے تھے کہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہٹی اور ان کی جگہ جو تھے وہ ضیاء الحق جو تھے وہ حکومت میں آئے تھے. تو سب سے اہم چیز تھی کہ الیکشن 1977 کے اندر جو تھے آل پولیٹیکل پارٹیز جو تھے دے ہیڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو فائٹ اگینسٹ دا پیپلز پارٹی، کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائیں گے. اینڈ آل پارٹیز، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی، دے فارم اینڈ الائنس کال پاکستان نیشنل الائنس. اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹی جو تھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو تھا وہ ایک اتحاد قائم کر لیا تھا، جس کا نام جو تھا وہ پاکستان نیشنل الائنس یعنی کہ پاکستان قومی اتحاد تھا، اور جس کے لیڈر تھے مولانا مفتی محمود. اس کے بعد یہ تھا کہ نیشنل اسمبلیز الیکشنز ور ہیلڈ آن دا 7 مارچ 1977، اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیلڈ ہوئے تھے مارچ میں 7 مارچ کو 1977 کے اندر، جس میں جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی ون دا الیکشن اور انہوں نے اس الیکشن کو جیت لیا تھا. لیکن پاکستان نیشنل الائنسز جو تھے انہوں نے دے بلیمڈ اٹ، انہوں نے اس کو الزام لگایا کہ دیٹ دا ریگنگ آف دا پولز، کہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے اس میں، اینڈ بائیکاٹ دا پروونشل الیکشنز. اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھا پروونشل الیکشنز کا جو تھا وہ بائیکاٹ کیا تھا، جس کو 10 مارچ میں ہیلڈ ہونا تھا. دا الیکشن واز ڈکلیئر انویلڈ. ان تمام الیکشنز کو جو تھا وہ انویلڈ کہہ دیا گیا کہ یہ مستند نہیں ہیں، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. اینڈ موومنٹ کالڈ نظام المصطفیٰ واز اسٹارٹیڈ. اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھے انہوں نے ایک موومنٹ اسٹارٹ کی جس کا نام تھا پاکستان نظام مصطفیٰ موومنٹ. نظام مصطفیٰ موومنٹ ایز یو کین سی فرام دیئر نیم کہ نظام مصطفیٰ سے کیا مراد ہے کہ ایک ایسا سسٹم کا لانے کی انہوں نے بات کی کہ جو کہ بیس آن دا ٹرو اسلامک اسپرٹ، جو کہ اسلامک اسپرٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہو. اس کے علاوہ یہ کہ وین دا سچویشن واز بیانڈ کنٹرول، اور جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے، مسٹر بھٹو انوائٹڈ آل نیشنل الائنسز فار دا نیگوسیشن. انہوں نے تمام پارٹیز نیشنل الائنس کے ممبرس جو تھے ان کو جو تھا وہ نیگوسیشن مذاکرات کے لیے بلایا تھا. دا نیگوسیشن واز اسٹل ان پروسیس، لیکن ابھی مذاکرات جو تھے وہ پروسیس میں ہی تھے کہ ضیاء الحق جو کہ اس ٹائم پر چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ دے اوور تھرو دا بھٹو گورنمنٹ. انہوں نے بھٹو کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا اور مارشل لا ڈکلیئر کر دیا. اس طریقے سے ملک کے اندر 5 جولائی 1977 اس میں ملک کے اندر جو تھا وہ مارشل لا لگایا گیا، اینڈ ضیاء الحق کی حکومت جو تھی وہ قائم کر دی گئی اور بھٹو کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. ہی رولڈ اوور دا کنٹری فار اباؤٹ 11 years. اب ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں کہ ضیاء الحق جو تھے انہوں نے ملک کے اندر حکومت کتنے سال کی تھی؟ دے رولڈ فار 11 years فرام 1977 ٹو دا 1988. انہوں نے 1988 تک جو تھا وہ حکومت کی تھی، اور اس کے بعد 1988 میں ہی ان کا جو تھا وہ انتقال ہوا تھا. اب سب سے اہم چیز جو تھی کہ what the reforms of the
جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو تھا وہ میجر اسپیکٹس آف دا اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 ٹو 1988. ضیاء الحق کے دور میں کچھ بہت اہم کام ہوئے تھے، جن کے اندر سب سے اہم چیز تھی کہ ضیاء الحق جو تھے وہ ایک اپنا ساتھ ایک جو تھا وہ اگر ہم کہیں تو ایک سسٹم لے کے آئے تھے، دیٹ از دا اسلامائزیشن. کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام ملک کے اندر جو ہے وہ اسلامائزیشن کو جو ہے یا اس کو جو ہے وہ نفاذ اسلام، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلامائزیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے، جس کے لیے انہوں نے بہت سارے اسٹیپ لیے. دا میجر اسپیکٹس آف دا اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ دا 1977 ٹو 1988 آر دا سیٹنگ آف دا شریعت کوڈ. سب سے اہم چیز جو تھی وہ شریعت کوڈ. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دو طرح کے قانون نافذ ہیں. ایک ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انگریزی قانون نافذ ہے، جو کہ ہمارے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور اس تمام کورٹس میں سیکشن کورٹ جو ہے ان میں جو ہے منافذ عمل ہیں. لیکن ایک قانون وہ ہے جو کہ اسلامی قانون ہے، جس کو ہم شریعت کا قانون بولتے ہیں. تو ضیاء الحق جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، ہی سیٹ اپ شریعت کوڈ. انہوں نے ایک سب سے اہم کام کیا تھا کہ شریعت بینچز ور سیٹ اپ ان آل دا ہائی کورٹس آن دا 10 فیبرری 1977. انہوں نے 1979 کے اندر جو تھا وہ ملک کے تمام ہائی کورٹس کے اندر شریعت کورٹس بنائے ہوئے تھے، جس کے اندر ہی اپوائنٹڈ دا علماء ور اپوائنٹڈ ٹو ایز اے ججز، جہاں پر علماء کرام جو تھے ان کو ایز اے ججز جو تھا وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، تاکہ دے ٹک ڈیسیجن اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف اسلام. فیڈرل شریعت کورٹ انسٹیڈ آف دا شریعت بینچز ور سیٹ اپ ان دا 1980. اور اس کے بعد انہوں نے شریعت بینچ کی حیثیت ختم کر کے شریعت کوڈ جو تھے وہ بنا دیے گئے تھے 1980 میں، وچ ہیئر اپیل اگینسٹ دا ڈیسیجنس آف دیئر سپروینٹ کورٹس اینڈ انٹرپریٹ اسلام. اوکے، وہ جو تھے وہ سارے مسائل کو سنتے تھے اور اس اسلام کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے تھے. آگے آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن آف دا شریعت آرڈیننس. آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جن کی جو شریعت میں جو اس کی سزا جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، لائک جیسے چوری کرنا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا پھر بہت ساری اور ایسی ہے سزائیں ہیں جو کہ کلیئرلی مینشن ان اسلامک رولس. آگے آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن آف دا شریعت آرڈیننس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ دا گورنمنٹ پاس شریعت آرڈیننس اور 1979. گورنمنٹ نے 1979 میں شریعت آرڈیننس پاس کیا تھا. اینڈ آل سا ڈیسیجن آف دا اسٹیلنگ، ڈرنکنگ، الکوہل، ریپ اینڈ دا ادر کرائمس وڈ بی ڈیلٹ ود انڈر شریعت کوڈ. کہ چوری کا الزام، ڈرنکنگ، الکوہل، شراب کی نوشی یا پھر ریپ کے جو کیسز ہیں ان کو جو ہے ان کی سزا جو ہے ان کو اسلامک اصولوں کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے گی. آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. زکوٰۃ جو تھا وہ اکارڈنگ ٹو دس آرڈیننس، اس آرڈیننس کے تحت جو تھا وہ 2.5% زکوٰۃ از ڈیڈکٹیڈ فرام دا بینک اکاؤنٹس آف دا آل مسلمس کے اکاؤنٹ کے اندر سے جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی ہر سال رمضان کے فرسٹ آف رمضان میں، یعنی کہ رمضان کی فرسٹ تاریخ کو جو ہے وہ زکوٰۃ کاٹ دی جائے گی. دس زکوٰۃ منی از ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا ڈیزرونگ پیپل بائی دا زکوٰۃ کونسل. اور یہ رقم جو ہے وہ کن کو دی جائے گی؟ یہ رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کونسل جو ہے وہ ان پر خرچ کرے گا جو کہ ڈیزرونگ پیپل ہے. اس کے علاوہ 10% عشر ڈیڈکشن فرام دا اینول ایگریکلچر پروڈکشن واز اسٹارٹ ان 1983 میں عشر کی جو ہے وہ پرسنٹیج کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ 10% ایگریکلچر پروڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا، جس کا نام عشر رکھا گیا تھا. آگے آ جاتا ہے آپ کے پاس فورتھ ہیڈنگ جو آ جاتی ہے ایبولیٹیشن آف انٹرسٹ، سود کا خاتمہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ تھا کہ اکاؤنٹس جو تھے ان کو جو تھا وہ بیسس آف پروفٹ اور لاس کی بنیاد پر جو ہے وہ کھولا جائے گا. اور 1 جنوری 1981 میں جو ہے وہ آل سیونگ اکاؤنٹس جو تھے وہ دیٹ ور کنورٹیڈ انٹو دا PLS پروفٹ لاس سسٹم کے تحت جو تھا ان کو کنورٹ کر دیا گیا تھا 1 جولائی 1984 کے اندر. دین آپ کے پاس ہیڈنگ آ جاتی ہے اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز ایز اے کمپلسری سبجیکٹ. کہ اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز ور میڈ کمپلسری اپ ٹو دا BA and in all educational institutions. This step was taken to the harmonize the educational system with Islam. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے ایجوکیشن سسٹم کو اسلام کے ساتھ جو ہے وہ آہنگ کر دیا جائے. پریئر ارینجمنٹ، سب سے اہم کام جو ضیاء الحق نے کیا تھا کہ انہوں نے جو تھا وہ arrangements were made in all of the educational institutions of the government offices for the offering of the ظہر prayer. کہ ظہر کی نماز کے لیے تمام آفیسز میں جو تھا وہ کمپلسری کر دیا گیا تھا کہ پریئرز کمیٹی قائم کر دی گئی تھی کہ وہ اٹریکٹ کرے پیپلز کو کہ وہ نماز پڑھیں. احترام رمضان آرڈیننس
احترام رمضان آرڈیننس واز پاس. دا پیپل واز آبزرونگ دا سینسٹی آف دا منتھ آف رمضان کے لوگ جو ہے وہ رمضان کے جو احترام ہے اس کو جو ہے اس کو فالو کریں, اور جو اس کو نہیں کرے گا دے کوڈ بی جیلڈ فار دا 3 months اینڈ دا فائن 500 rupees. اس کو جو ہے وہ 3 مہینے کی جیل کر دی جائے گی, اور اس کو 500 روپے فائن لگایا جائے گا. آگے آ جاتا ہے ریلیجیس اسکول ان ضیاء رگما. مینی ریلیجیس اسکول واز لکڈ آفٹر بائی دا گورنمنٹ اینڈ دے ور گیون اینول گرانٹ. اب آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم ایک ٹائم ایسا تھا کہ کچھ بچے جو تھے وہ دینی تعلیم حاصل کرتے تھے, اینڈ دے آلسو گرانٹیڈ دا سرٹیفکیٹس, ان کو جو ڈگریاں دی جاتی تھیں, ٹھیک ہے, دیز ڈگریز ور کنسیڈر اکول ٹو دا بی اے, اور ان ڈگریز کو جو تھا وہ کنسیڈر کیا گیا تھا کہ وہ بی اے کے برابر. ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپلسری اسٹڈی آف دا عربک کو جو تھا وہ کمپلسری کر دیا گیا تھا فرام گریڈ 6 ٹو گریڈ 8. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا جو تھا وہ سیٹ اپ ڈالنے والے بھی ضیاء الحق تھے. انہوں نے یہ یونیورسٹی اسٹیبلش کی تھی 1981 میں. دا سیٹنگ آف دا شریعت فیکلٹی بنائی گئی تھی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر, ہو پرووائڈ ٹیچنگ آف دا حدیث فقہ اینڈ دا اسلامک لا, جہاں پر حدیث فقہ اور اسلامک لا کو جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے دا ایرا آف دا گورنمنٹ آف دا محمد خان جنیجو. محمد خان جنیجو جو تھے انہوں نے وہ ضیاء الحق کے دور میں جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے. جنرل ضیاء الحق امینڈ 1973 کانسٹیٹیوشن فرام دا پارلیمنٹری ٹو دا پریزیڈینشل سسٹم. یہ فرسٹ لائن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک امینڈمنٹ کی تھی, ایک چینج کیا تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ, جس کے اندر پرائم منسٹر کو جو بہت ویلیو حاصل ہوتی ہے, اینڈ دا پرائم منسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ حکومت کا اختیارات رکھتا ہے, اس کو انہوں نے چینج کر کے ہی انٹروڈیوس دا پریزیڈینشل سسٹم. انہوں نے پریزیڈینشل سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا جس میں آل پاور ریسٹڈ ٹو دا پریزیڈنٹ. The president took complete powers and the powers of the parliaments were curtailed. Achha, no party elections were held for the National Assembly in 1985. The first session of the National Assembly was called in the 23rd March 1985. اچھا, لفٹنگ آف دا مارشل لا جو 1977 میں لگا تھا وہ 1985 میں اس کو جو تھے وہ 8 years جو تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے. General Ziaul Haq martial law had completed 8 years in 1985. After he becoming Prime Minister, Mohammad Khan Junejo declared the martial law should be lifted. اور جیسے ہی محمد خان جنیجو جو تھے become the Prime Minister, انہوں نے سب سے پہلے جو تھا وہ مارشل لا کو ہٹایا تھا. Then the Parliament and the Provincial Assembly passed bill to lift it. Was done on the 30th December 1985. محمد خان جنیجو ایز اے پریزیڈنٹ آف دا مسلم لیگ. اچھا, اب ایک چیز اہم آتی ہے یہاں پر کہ محمد خان جنیجو جو تھے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی جس کا نام ہم لوگ پڑھیں گے کہ آل دا نان پارٹی ممبرس آف دا نیشنل اسمبلی فارمڈ این آفیشیل پارلیمنٹری گروپ ان جنوری. کہ نیشنل اسمبلی کے وہ نان پارٹی ممبرس, آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک کیبنٹ کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے اندر کچھ آزاد امیدوار ہوتے ہیں, تو ان کو ہم نان پارٹی ممبرس بولتے ہیں. نان پارٹی ممبرس جو تھے انہوں نے اپنی ایک آفیشیل جماعت بنائی, ٹھیک ہے. یہ کب بنی تھی؟ جنوری 1986 میں, وچ واز نیم ایز دا پاکستان مسلم لیگ, جس کا نام پاکستان مسلم لیگ رکھا تھا. محمد خان جنیجو واز الیکٹڈ اٹس پریزیڈنٹ. محمد خان جنیجو تھے اس کے صدر بنے تھے. ہی اسٹارٹ ٹو اسپینڈ مسلم لیگ ممبرشپ. انہوں نے اس ممبرشپ کو جو تھا وہ ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا تھا. فارن ٹورس ان کے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کام کیا تھا. انہوں نے فارن ٹورس کیے تھے. دا لفٹنگ آف دا مارشل لا اینڈ دا ریسٹوریشن آف دا ڈیموکریسی واز دا ویلکمڈ بائی دا فارنر ورلڈ. جب ملک کے اندر سے مارشل لا ہٹا دیا گیا اور ڈیموکریسی کو اپ لفٹ کیا گیا تو دنیا بھر سے جو ممالک تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی. اینڈ محمد خان جنیجو میڈ سکسیزفل ٹور آف ترکی, جرمنی اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان 1986. اور 1986 میں محمد خان جنیجو تھے وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے دورے پہ گئے تھے. آگے آ جاتا ہے ڈفرینٹ ایگریمنٹس آف دا میوچول انٹرسٹ واز سائنڈ ڈیورنگ دس ٹور. آگے آ جاتا ہے ڈیولپمنٹ پروگرامس آف دا محمد خان جنیجو. دیٹ از امپورٹنٹ پوائنٹ. محمد خان جنیجو انٹروڈیوس مینی اسکیمس فار دا ڈیولپمنٹ پرپسز. دا امپورٹنٹ اسکیمس آر دا 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم, 5 points development programs, and the plans to raise the literacy rate was appreciated, which played an important role
فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. اچھا یہاں پہ ایک اہم چیز جو آ رہی ہے وہ ہے اوجڑی کیمپ ڈیزاسٹر. اوجڑی کیمپ ڈیزاسٹر کیا تھا؟ سڈن فائر بروک آؤٹ ان این آرم ڈیپٹ لوکیٹڈ بٹوین راولپنڈی اینڈ اسلام آباد. اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان میں ایک ایسا اسلحہ ڈپو تھا جہاں پر جو تھا جس کا نام اوجڑی کیمپ تھا. ان 1988 یہاں پر ایک فائر جو تھی وہ لگ گئی تھی اور جس کی وجہ سے جو تھے وہ جس میں موجود تمام جو ملٹری ہمارے اسلحہ تھا وہ تمام کا جل کے راکھ ہو گیا تھا. مینی سٹیزن ور کلڈ ان دس ڈیزاسٹر. آفٹر دا ہیکٹک ایفرٹ آف دا 1 week اٹ واز باٹ انڈر کنٹرول. یہاں کی جو آگ تھی وہ ایک ہفتہ کی کوشش کے بعد جو تھی اس کو پہ قابو پایا گیا تھا. دا پرائم منسٹر واز آن دا ٹور آف دا سندھ اینڈ دا پریزیڈنٹ آن دا ٹور آف دا کویت. اس ٹائم پہ ہمارا جو پریزیڈنٹ جو تھے وہ کویت کے دورے پہ تھے اور ہمارے پرائم منسٹر جو کہ محمد خان جنیجو تھے وہ سندھ گئے ہوئے تھے. بوتھ ریٹرن امیجیٹلی ٹو اسلام آباد واپس آئے اینڈ دا پرائم منسٹر فارم دا انویسٹیگیشن کمیٹی اینڈ رپورٹ واز پریزنٹڈ ٹو دا پریزیڈنٹ ضیاء الحق. دا ڈسمل آف دا جنیجو گورنمنٹ. اچھا اسی بات کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر اور بہت سارے ڈفرینسز اور بھی تھے پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر کے درمیان. ان 1988 جو تھا وہ محمد خان جنیجو کی حکومت کو جو تھا وہ ہٹا دیا گیا تھا. یہاں پہ آ جاتا ہے کہ after returning from the foreign tour, the Prime Minister called a press conference on 29th May 1988 at the airport and answered the question of the news reporter. On the same day, the President declared dismissal of the Junto government and the dissolution of the all assemblies and press conference held in the Army House. This is how 3 years of the Muhammad Khan Junejo ended. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے افغان جہاد, ریفیوجی پرابلمس اینڈ دیئر امپیکٹ آن دا پاکستانی سوسائٹی. دس از اے امپورٹنٹ ٹاپک آف یور چیپٹر. افغان جہاد کے نام سے جس کو ہم کہیں گے کہ دا انویژن آف دا رشیا نے جو تھا, ہم اس کو انشاءاللہ کل پہ پینڈنگ کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا چیز ہے کہ رشیا جو تھا اس نے جو تھا افغانستان پہ انویٹ کیا تھا ان 1979 میں, اور جو تھا اس نے ایک نیو چیلنج جو تھا, آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان از اے نیبرنگ کنٹری آف پاکستان اور سب سے بڑا بارڈر بھی پاکستان شیئر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ. جب رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا, ہی اڈاپٹیڈ اے فرم پالیسیز ود اے گریٹ کانفیڈنس. اس ٹائم پہ ملک کا پریزیڈنٹ جو تھا واز دا ضیاء الحق, اور انہوں نے ایک بہت کانفیڈنٹ اینڈ کریج والی پالیسی اپنائی اینڈ اسٹوڈ اگینسٹ دا انٹروینشن آف دا رشین فورسز, اور وہ رشین فورسز کے خلاف جو تھے وہ کھڑے ہوئے. جہاد افغان نیشن بریولی اسٹوڈ اگینسٹ دا رشین اٹیک. افغانی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بریو ہوتے ہیں اور دے آر اسٹوڈ اگینسٹ دا رشین اٹیک. وہ رشیا کے اٹیک کے خلاف کھڑے ہوئے اینڈ اسٹارٹ جہاد, اور انہوں نے جہاد کو اسٹارٹ کیا. دا مورل سپورٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ریز دا مورل آف دا افغان مجاہدین, اور پاکستان کی سپورٹ نے جو تھا وہ ان کو مورل سپورٹ کیا. اینڈ دا مجاہدین انفلیکٹڈ ہیوی ڈیفیٹ آن دا رشین فورسز ان ایوری فیلڈ, اور مجاہدین نے رشین فورسز کو جو تھی وہ شکست دینا شروع کر دی تھی. Russia was completely demoralized and became helpless in 1986, but the jihad was continued. The continuous defeat disappointed the Russian tremendously. آگے آ جاتا ہے جنیوا اکارڈ. ظاہر سی بات ہے کہ ایک وار چل رہی ہے, اب اس وار کو روکنے کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو اسی رشین انویژن جو تھا ہمارے پاس افغان جہاد تھا, اس کو روکنے کے لیے ایک اکارڈ ہوا تھا, ایک معاہدہ ہوا تھا جس کا نام تھا جنیوا اکارڈ. اس جنیوا اکارڈ کے 4 ممبرس تھے, امریکہ, افغانستان, رشیا and Pakistan. America and Russia signed an agreement accord in April 1988 in Geneva, and the Prime Minister of Pakistan Muhammad Khan Junejo was also participated and signed it. Russia accepted his defeat. Russia نے اپنی شکست کو تسلیم کیا تھا and withdraw its forces from the Afghanistan on 15 February 1989. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1989 تک اپنی فورسز کو جو ہے 15 فیبرری 1989 تک اپنی فورسز کو جو ہے وہ افغانستان سے نکال لیں گے. دس واز دا اینڈ آف دا افغان جہاد, اور یہ افغان جہاد کا اینڈ تھا. آگے ہماری لاسٹ ہیڈنگ ہے کہ امپیکٹ آف دا پاکستانی سوسائٹی. اب یہ افغان جہاد کا پاکستانی سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا پڑا تھا؟ سب سے اہم چیز ہے کہ اگر کسی کنٹری پہ جنگ اسٹارٹ ہو جائے تو وہاں کی سب سے زیادہ اہم کوشش یہی ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کی کہ وہ وہاں سے مائگریٹ کر جائیں. تو پاکستان سب سے نیئرسٹ جو کنٹری تھا وہ پاکستان تھا. پاکستان نے اپنے بارڈرز افغانیوں کے لیے کھولے تھے. دا مائگریشن آف دا افغان ریفیوجیز ٹو دا پاکستان ڈیورنگ ایکشن اٹیکس ہیڈ فار ریچنگ افیکٹ آن دا پاکستان سوسائٹی. پاکستان کی سوسائٹی میں سب سے
زیادہ گہرے اثرات اس اخوان جو مائگریشن ہوئی تھی افغانستان سے پاکستان کی طرف، اس نے بہت گہرے جو اثرات ڈالے تھے. مور دین 30 لاکھ افغان ریفیوجی مائگریٹڈ ٹو پاکستان. 30 لاکھ کے قریب افغانی جو تھے وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے. پاکستانی گیو شیلٹر ٹو دا ریفیوجیز اینڈ لک آفٹر دیم properly out of the Islamic Brotherhood and the human sympathy. اور پاکستانیوں نے جو تھا ان کو اسلامی بھائی چارہ اور انسانی ہمدردی کے تحت ان کو جو تھا وہ پوری جو تھی وہ شیلٹر دیا، ان کو سہارا دیا. دا سروس آف دا جنرل محمد ضیاء الحق واز پریز وردی ان دا افغان جہاد. اور ضیاء الحق کا جو رول ہے وہ اس تمام معاملے میں جو تھا وہ قابل ستائش ہے. پاکستان واز اپریشیٹڈ انٹرنیشنلی فار دا سکسیزفل افغان پالیسی. اور پوری دنیا جو تھا انہوں نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا تھا، سراہایا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ اتنی فرم پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے. انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے بے نظیر بھٹو کے ایرا کے بارے میں. اچھا کلاس 10th آپ لوگوں نے جو بھی اس میں پڑھا ہے، آپ نے اگر اس کو لیکچر کو ڈیٹیل میں آپ نے سننا ہے، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے ضیاء الحق کے ٹائم پیریڈ کے اندر اور جو ہے محمد خان جنیجو اور افغان جہاد کے اندر، دین یو کین آسک کوسچن ان مائی نمبر. تھینک یو.